بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل جو ایرانی اسپیکر قالیباف نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی آپ نے حرمت اسلامی جمہوریہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے اس وقت۔ ہم نے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے جو امریکہ کوشش کرنے کے لیے آیا تھا، اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا ہم نے۔ صورتحال تصادم کے انتہائی قریب پہنچ گئی تھی لیکن دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ اگر اس وقت آپ نے حرمت میں ٹریفک رواں دواں ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک لاپرواہ اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دوسرے تو آبنائے حرمت سے گزر سکیں لیکن ہم نہ گزر پائیں۔ اگر امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو آبنائے حرمت سے آمد و رفت کو یقینی طور پر محدود کر دیا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی بہت محدود ہے، حالات اتنے اچھے تو ہیں نہیں۔ آبنائے حرمت بھارتی جہاز کے اوپر ایک پہ فائرنگ ہوئی ہے، بھارتی کنٹینر وہاں سے جا رہا تھا ٹینکر، اس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پہ بھارت میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس سے جواب مانگ لیا گیا ہے کہ جناب ہمارے جہازوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، ہم تو اس لڑائی کا حصہ بھی نہیں ہے۔ تو انڈیا کو اپنا پرابلم ہے، لیکن ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناکہ بندی جو امریکہ نے کی ہے اس کے بعد ان کی فوج کو بڑے سخت احکامات ملے اور وہ اب کسی کو گزرنے نہیں دے رہے۔ قالیباف نے ایک اور بات کی ہے کہ دشمن نے بہت سارے منصوبے بنائے جو کہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے ایئر فورس تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ ناکام۔ میزائل صلاحیت ایران کی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ بھی ناکام۔ نیوی کے خاتمے کا منصوبہ بنایا، وہ بھی ناکام۔ زمینی حملے کا ایک منصوبہ بنایا ایران کے اندر، وہ بھی ناکام۔ اور اب آبنائے حرمت کو کھلوانے کا منصوبہ بنایا۔ ان سارے منصوبوں میں ہمارا دشمن ناکام رہا۔ یہ بات کی قالیباف نے، جو مذاکراتی ٹیم کے ہیڈ ہیں۔ اب الجزیرہ نے ایک خبر جاری کی ہے جس میں امریکہ کے ملٹری آفیشلز نے یہ دعویٰ کیا ہے امریکی میڈیا کے سامنے کہ ایران کے پاس اب بھی کم سے کم 40% ان کے جو ڈرونز ہیں ان کا سٹاک برقرار ہے۔ یعنی جو ڈرونز ایران نے پہلے چلائے، میزائلوں کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا انہوں نے، لیکن ڈرونز کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ایران کے پاس اگر سارے نہیں ہیں تو 40% کم سے کم ڈرونز ان کے پاس موجود ہیں، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے 30% سے بھی کم ہتھیار استعمال کیے۔ الگ الگ باتیں کر، اب امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت ہتھیار ایران کے ضائع کر دیے ہیں، ایران کا دعویٰ نہیں جی ہمارے پاس بہت بلک میں پڑے ہیں۔ ایسا دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ ایران کے پاس غالباً کوئی 80,000 کے قریب یہ شاید ڈرون موجود ہیں۔ اب پتہ نہیں اتنے ہیں یا نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں ویڈیوز تو پہلے جاری کی، اور جس طرح ایران نے چلایا اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان کی مقدار کافی زیادہ ہے، وہ کم نہیں ہے۔ اب ناظرین، ایک طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کوشش کر رہے ہیں، کوئی فیس سیونگ مل جائے، کوئی معاملہ کسی طرف چلا جائے، جان چھوٹ جائے، لڑائی نہ لڑنی پڑے، کیونکہ امریکہ کو اکیلے لڑنے کی عادت نہیں۔ یہ لڑائی انہیں اکیلی لڑنی پڑی تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی۔ دنیا کے اندر ان کے پاس سپر پاور ہونے کا ایک سٹیٹس ہے، وہ دنیا کا سیویئر کہلاتے ہیں، لیکن جب وہ تباہی پھیلائیں گے اور دنیا پہ تنقید کرے گی تو امریکہ پہلے جیسا نہیں رہے گا، ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا عالمی سطح کے اوپر۔ تو امریکہ کو اتحادی تو ملے نہیں، اب اتحادیوں کے بغیر امریکہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ کے لیے اب یہی ہمارے والے لوگ ملے ہوئے ہیں، امیر صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ کوشش کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے ایک انعام بھی مقرر کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکی نقل و حرکت جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی۔ ان کے جو طیارے ہیں جو ہتھیار لے کر آتے ہیں، مال بردار طیارے، وہ بہت تیزی سے مڈل ایسٹ نقل و حرکت کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہتھیار مڈل ایسٹ میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ ان کے بحری بیڑے جو ہیں وہ مختلف ایریاز میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی کی مدت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب اگر دوبارہ جنگ بندی کا پاکستان کی جانب سے یا ترکی کی جانب سے یا کسی اور ملک کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو ایران کی جانب سے ہو سکتا ہے یہ مطالبہ بھی کیا جائے کہ امریکہ کو روکا جائے کہ وہ خطے کے اندر جنگی ساز و سامان کی ترسیل بند کرے۔ اب جنگی ساز و سامان کی ترسیل بہت بڑے پیمانے، یعنی اب اگر امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے جتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے وہاں پہ ہتھیار پہنچائے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے خوش ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ بادشاہ سلام، ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز عمل تو ایسا ہی ہے نا بادشاہوں والا، اور ہمارے معاملے تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آئی وانٹ ٹو ری پے گریٹ فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان فار وٹ دے ہیو ڈن فار دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی فار یونائٹڈ اسٹیٹس۔ دنیا کے لیے اور امریکہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ پہلے نام لیا فیلڈ مارشل، پھر شہباز شریف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا ان دونوں میں سینئر کون ہے اور جونیئر کون، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے نام لیا فیلڈ مارشل، پھر بعد میں نام لیا شہباز شریف کا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ اردلی کون ہے اور آفیسر کون، تو فیلڈ مارشل کا نام پہلے لیا، شہباز شریف کا نام بعد میں لیا، اور یہ کہا کہ ہمارے لیے بڑی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں تو میں انہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ آئی ٹاک ٹو فیفا، میں نے فیفا سے بات کی ہے، یہ فٹ بال کی جو فیڈریشن کپ آنے والا ہے، فیفا پریزیڈنٹ ٹو گیٹ ہم ٹو ایڈ پاکستان فٹ بال ٹیم ان کمنگ ورلڈ کپ اور تھرو آؤٹ اینی نیٹو ٹیم ٹو میک سم۔ اگر یہ نیٹو کی کوئی ایک آدھی ٹیم باہر نکال فیفا ورلڈ اور پاکستان کی ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ کے اندر ڈال دو، یعنی اپنے لیے نوبل پیس اور ہمارے لیے صرف ورلڈ پارٹیسپیٹ۔ پتہ ہے پاکستان ٹیم کی کیا درگت، ہمارا کھیل ہی نہیں ہے فٹ بال،
بھئی ہم تو کرکٹ کھیلتے ہیں, ہمارے کھیل اور طرح کے ہیں, باکسنگ ہیں, ہمارے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور بہت ساری گیم, لیکن ہاکی بھی کھیلتے ہیں, لیکن فٹ بال نہیں کھیلتے. پاکستان فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں لیکن اتنا اچھا نہیں کھیلتے. ہماری کوئی ورلڈ کلاس کوئی ٹیم نہیں ہے, نہ وہ ٹریننگ ہے, اس طرح کے گراؤنڈز ہیں پاکستان. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب اپنے لیے اپنی دفعہ, جناب ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ میں بڑا امن پسند ہوں اور میں خدمت کر رہا ہوں دنیا کا, تو مجھے ملنا چاہیے امن کا نوبل انعام. لیکن فیلڈ مارشل کو اور شہباز شریف کو میں یہ کر دیتا ہوں کہ ایک آدھی ٹیم نکال کے نیٹو کی بیچ میں سے, فٹ بال ورلڈ کپ میں سے, تو پاکستان کی بیچ میں ڈال دیتا ہوں. بہت بڑا احسان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی سے ہی بےزتی کرنا شروع کر دی ہے. ابھی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف سے. میرے خیال میں ڈونلڈ توقعات بہت زیادہ فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف, اور ہمارے عرب ممالک کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں. جس طرح یو اے ای نے اپنے پیسے بدید ہو کر واپس مانگے ہیں برے, اس سے یہ پتا ان کے لیے 2 ارب کی کوئی اوقات نہیں, لیکن جیسے انہوں نے یہ پیسہ واپس مانگا اس سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی کوئی ہم سے خوش نہیں, ان کی توقعات زیادہ تھی جو ہم پوری نہیں کر. اسی طرح جو محمد بن سلمان ہیں, توقعات پاکستان سے بہت زیادہ ہیں. کیا پاکستان نے جو سب کو کاکا دیا ہوا ہے, یا سب کو جو توقعات بھرپور قسم کی دی ہوئی ہیں, پاکستان ان پہ پورا اتر پائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, اس کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. لیکن راولپنڈی میں آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ ہوٹلز, شادی ہالز, ہاسٹلز, مدارس, یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں. سرچ آپریشن چل رہا ہے راولپنڈی میں, پولیس ہر چیز کو کنگال رہی ہے. شاید کسی ڈیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی توقع ہے, یا محمد بن سلمان کے آنے کی توقع ہے, یا کوئی غیر ملکی حکمران پاکستان میں آئیں گے, تو اس کے لیے پولیس جو ہے وہ بالکل پاگلوں کی طرح ان سے کام لیا جا رہا ہے, وہ دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیکیورٹی کے پیش نظر یہ ایک دن بھی عدالت میں پیشی کے لیے نہیں لا سکے. سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ایک دن بھی سابق وزیر اعظم کو عدالت میں پیشی کے لیے نہیں لا سکے. تو یہ دنیا کو کیسے بتائیں گے پاکستان محفوظ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور باقی ساروں کے لیے؟ انہوں نے ڈرامے کر کر کے نا پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے. عمران خان کو بھی عدالتوں میں آنے دینا بھروسہ رہتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ امن و امان ہے اور کوئی اتنی بری بات نہیں. ناظرین ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, 2 چیزیں ہیں, 2 آخری خبریں ہیں. ان میں ایک خبر تو یہ ہے کہ ایل این جی کے جو ٹرمینلز لگائے گئے ہیں پاکستان میں, ان پہ علی پرویز ملک جو وزیر پیٹرول, انہوں نے بڑی تنقید, انہوں نے کہا جی ایل این جی ٹرمینلز کے معاہدے ناقص ہیں. اگر معاہدے کے مطابق ہمیں گیس نہ بھی ملے, یعنی اگر ہم گیس ٹرمینل کے اندر نہیں بھی رکھ رہے, ہوتا یہ ہے کہ ہماری ایل این جی باہر سے آتی ہے, وہ باقاعدہ بحری جہاز پہ آتی ہے, وہ ایل این جی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے ہمارے پورٹ, وہاں پہ ٹرمینل لگائے ہوئے ہیں, ان ٹرمینلز کے ذریعے سے آپ اپنے سسٹم میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ آپ بھرتے. اب سٹوریج بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بے شک ایل پی جی ملے یا نہ ملے, آپ انہیں استعمال کریں یا نہ کریں, ان ٹرمینل کا کرایہ آپ نے دینا ہے. اس کو بھی کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں, اور یہ $15 ملین کی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. $15 ملین ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے, یہ آپ کو دینے پڑتے ہیں. آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں, کیسی دہاڑی لگائی اگلوں نے. ایک دفعہ انہوں نے وہ ایک فیسلٹی بنائی اور نواز شریف نے اور شہباز شریف نے ان کو ایسا نوازا, ان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا کہ ہم ایل پی جی لیں یا نہ لیں, ہم آپ کو اس کا کرایہ دیتے رہیں گے. $15 ملین آپ ہم سے وصول کرتے جائیے گا. آپ کی موجیں لگ گئی ہیں. یہ معاہدہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ. ان کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے اس کا, وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. ان کا اپنا وزیر ہے علی پرویز ملک, اور یہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف کی کابینہ نے. نواز شریف, شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر تھا, انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا. اندازہ کریں آپ انہوں نے پاکستان کو کیسے کیسے, آئی پی پیز میں کیپیسٹی, یہاں پہ بھی کیپیسٹی, ہر جگہ پہ کیپیسٹی پڑ کے جناب ہم پیسہ آپ کو دیں گے, ہمارا ملک چلے یا نہ چلے, بجلی بنے یا نہ بنے, پیسہ ہم آپ کو دیں گے. اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ اپنے فیورٹ سیاستدانوں کے ذریعے سے کروایا ہے, اور آج پاکستانی اس جال میں. آخر میں ناظرین ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خبر کیا ہے, میں ایک وارننگ بھی ہے جو میں جاری کر رہا ہوں. ماضی میں نا ہمارے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے 5th جنریشن وار کا ایک بیانیہ دیا, اور اس بیانیے کے ذریعے سے ہزاروں نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ, ہزاروں نوجوان 5th جنریشن وار کے لیے واریر بن گئے تھے ماضی میں. لیکن جب حقائق کھلے, عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا, وہ سارے سمجھ گئے جناب گیم تو کچھ اور ہے, تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے, اور وہ سارا بنا بنایا کھیل الٹا پڑ گیا. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا تجربہ ناکام ہونے کے بعد کچھ آگاہی کا تجربہ کیا, اور اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرکاری ادارے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں بیچارے, ان سب کو جو ہے وہ اس کام پہ لگا دیا گیا ہے. گالم بلوچ کے اوپر, بدتمیزی کرنے کے اوپر ہزاروں اکاؤنٹس بنا کر, تو ان سے بھی اب وہی بےہودگی کروائی جا رہی ہے. یہ انتہائی ناقص ہے, یہ کل کو گلے پڑے, اور میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بھی کل کو گلے پڑے. وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں نا, اس کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, وہ سوشل میڈیا پہ صرف لکھتا نہیں ہے, وہ پڑھتا بھی ہے. وہ جتنا لکھتا ہے اس سے زیادہ پڑھتا ہے.
تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پڑھنے سے شعور آتا ہے، اور ان لوگوں کو جب شعور آئے گا نا تو یہ ہزاروں لوگ بھی آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ اور جو اس وقت حکومت ہے جو اس تجربے میں شامل ہے، یعنی اداروں کو سیاست میں گھیٹنے کا کیا فائدہ؟ محسن نقوی نے کہا کہ عاصم منیر اپنا ہر وعدہ پورا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عاصم منیر صاحب قوم سے کوئی وعدہ کریں ہی نہ، ہمیں کوئی وعدہ ان سے چاہیے ہی نہیں، وہ صرف اپنا حلف پورا کریں کہ وہ کبھی سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں، وہ کبھی سیاست کے حصہ نہیں۔ صرف اتنا کر لینا، ہر فوجی، ہر پولیس، ہر بیوروکریٹ، ہر آدمی اپنے حلف کی پاسداری کر لے تو پاکستان کہاں۔ عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا، اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا، ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے۔ خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے۔ بہرحال ایک وکیل اندر گئے، وہ مل کر واپس آئے، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں، ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس، اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے، تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وکیل ملنے کے لیے گیا، اس نے کوئی بات بتا دی۔ اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے۔ پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے، اگر 2 4 5 لوگ ملیں تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، تو زیادہ چیزیں باہر آتی۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکومنٹ تک رسائی دی جائے۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لو جی، عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے ہیں۔ میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ خان صاحب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ان کے وکلا کے ساتھ کام کر رہی ہیں فوری اجازت کے لیے درخواستیں دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کا معائنہ کر سکیں۔ یہ جی عمران خان، یہ فستائیت ہے، مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا، ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا، اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے، اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے، جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات، چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو، مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے۔ ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے، ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے، تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے۔ ہم نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو، اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے، انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا، تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے۔ یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو دوسری سوچ یہ ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا۔ اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا۔ ناظرین، ہڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں، اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی۔ ہڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے، بڑی گالم گلوچ ہوئی، کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا، انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے جیل کے باہر، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں، کیونکہ پاکستانیوں نے ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے، اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ جعلی حکومت ہے نا، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کرے تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے
اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں، ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں، تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے، پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بہرحال۔ اور دوسرا جو معافی والی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا یا کروایا گیا، اس خواہش کی جو درگت بنی ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر بدلہ لیا گیا، کارکنوں کو مارا کٹا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو تھانے جا کے پھر مارو۔ اب یہ ایک ظلم ہے، لیکن قائد اعظم کی تصویریں لے کر لوگ نکلتے ہیں، لوگوں پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں، کتنی افسوسناک بات ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ موجود رہی سارا دن، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں، کوئی شوق سے تو ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے۔ پھر اس یقین دہانی پر ہمیں ایس ایچ او نے آ کر کہا کہ آپ کی کل ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ کل ہم پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کل ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں یا عمران خان کی بہنیں آتی ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا سادہ سادہ ہے اور بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ بھی ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست، انتقام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ملک جو ہے وہاں پہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تب تک یہ عدم استحکام رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے اور عوام عمران خان کو فالو کر رہی ہے، ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ عمران خان صاحب کی صورتحال دیکھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت اس میں ذمہ دار ہے، تو یہ انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خواتین پر جو تشدد کیا جا رہا ہے، جو چادر اور چار دیواری کا بار بار تقدس پامال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتا ہے نا، یا اسلام آباد میں ہوتا ہے جہاں نون لیگ کی حکومتیں ہیں۔ یاسمین راشد سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یاسمین راشد کو اور زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اتنی زیادتی اپنے